جیسے ہی مرد جو ہے وہ اس کا معاشی مسائل کسی حد تک اس کے کنٹرول میں آتے ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو تنہائی کے جیسے مسئلے میں جب وہ آتا ہے تو ایکسٹرا میرٹل افیئر جیسے چیزیں جنم لینا شروع ہوتی ہیں. اور بدقسمتی سے یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایسی آنے والی چیز ہے جو گھروں کو تباہ کر رہی ہے. ایسے میں یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی آپ کی بات ہے, یہ گھروں کی تباہی واقعی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی, تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اب جو ہے اس کو روکنے کے لیے بوتھ سائڈ کیا ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ خواتین کو اس چیز کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو؟ بہت ہی اہم سوال. پھر میں بھی جواب دوں. جی ویسے آپ جواب دے دیں پہلے. نہیں, میرے تو ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ اکثر خواتین نا, شوہر جو ہے نا صبح سے شام تک کماتا ہے, بہت سے حالات سے, جیسے گرمی میں بھی وہ باہر جاتا ہے, وہ کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے ہسبینڈ کو بھیجا, آرام سے اپنے ہی گھر کی اس میں کام کری, یا ورکنگ وومن کے علاوہ میں ہاؤس وائف کی بات کر رہی ہوں, ان کے تو اپنے چیلنجز ہیں نا ورکنگ وومن کے. ہاں, تو مطلب ان کو ریسٹ کا بھی موقع ملتا ہے, اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں وہ ہوتی ہیں, بے شک وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک اس طرح آپ کے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے رمضان آ رہا ہے, وہ بیچارہ روزے رکھ کے بھی باہر جائیں گے, اور ان کو ساری ٹینشن ہونی ہے کہ ہم نے گھر کی ذرا سی چیز پوری کرنی ہے. یہ عورت کو ٹینشن نہیں ہے, وہ روزہ رکھ کے گھر میں ہی رہے گی. اور وہ تو ہے, انہیں تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ آج کیا پکاؤں. نہیں, وہ تو چلیں, وہ تو ایک ہے, مطلب اتنی وہ ٹینشن سے گزرتے ہیں شوہر. پھر بھی آپ نے بہت کم خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہوں گی کہ بہت کرتا ہے, بہت ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. انہیں کمپلینٹس ہی ہوں گی. وہ جب چار سہیلیاں بیٹھیں گی نا, وہ اپنے ہسبینڈس کو ہی ان کی برائیاں ہی کریں گے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ مطلب آپ سیٹسفائیڈ بھی تو ہو نا. اسی طرح سے یہ جو کمپلینٹس ہیں نا, یہ ہمارے رشتے کو کمزور کرتی ہیں جب ہم دوسروں سے کمپلینٹس کرتے ہیں. اسی طرح ہسبینڈ کو بھی جائز کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ جب وہ بیچارے کھپے ہوئے گھر آتے ہیں نا, تو وہ کبھی اپنے والدین کے خلاف باتیں سن رہے ہوتے ہیں, کبھی بچوں کے ایشوز پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں. کیا وہ خاتون اپنے ہسبینڈ کی بات سن رہی ہے کہ سارا دن وہ کس خجل خواری سے ہو کے آیا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے وقت نہیں ملتا, میں کیا سنوں, میں بچوں کو سنبھالوں, افطاری بناؤں یا کھانا بناؤں. ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اپنے گھر والے میرے سر پہ چھوڑ کے چلا گیا, میں ان کی بھی خدمت کروں, میں ان کے ہی بچے سنبھال رہی ہوں, مجھے کب ٹائم. ہاں, یہ بڑی زبردست بات کہی انہوں نے کہ وہ تو کہتی ہیں کہ بچے تو اس کے ہیں, اس کے بھی تو بچے میں تو. اچھا, لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ شوہر کیا کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو اپنی بیویوں کے سر پہ چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو بھی دیکھو اور میں انٹرٹین کروں باہر. اب سننے والے والدین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم کہاں جائیں. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے کہ یہ مل بیٹھ کے مسئلہ حل ہونا ہے. خاتون ہسبینڈ کو ٹائم دے, ہاں جی, ہسبینڈ بھی خاتون کو ٹائم دے. اچھا, اس میں میں یہ انپٹ دوں گا کہ خواتین کو سیکس ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, یہ آپس میں قربت کے لمحات کی خوبصورتی بھی رکھتا ہے. بالکل. عام طور پہ بیگمات شادی کے بعد جلد یا بدیر اپنے سسرال والوں کی, اگر اکٹھے رہ رہے ہوں تو اسی گھر میں رہنے والے سسرال والوں کی, یا دوسرے گھر میں بھی رہ رہے ہوں تو ان کے آنے والی ٹیلی فون کالز یا انٹریکشن کی بنیاد بنا کر, یہ چونکہ ان کی پیچھے سے پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے, نند کیسی ہوتی ہے, دیور جیٹ کیسے ہوتی ہیں, ان کو کس طرح سے ایک حد میں رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ان کی پروگرامنگ پچھلی جنریشن سے چل رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ گلے شکووں کے لیے بہت مناسب اور موزوں وقت اپنے اس مصروف شوہر کا وہ سمجھتی ہیں جب وہ قربت کے ان لمحات میں اس کے قریب ہوتا ہے. تو اس موقع پہ وہ سارا پنڈارا کھول دیتی ہیں اور اس میں سے یعنی اس کو ایک ایسے اس کے قریبی رشتوں کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں جسے سن کے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. دیکھیں, اس کا جو شوہر ہے اس کی ماں کے ساتھ ایک رشتہ ہے, بہنوں کے ساتھ ہے, تو اس کی دل آزاری آپ اس وقت کر رہے ہیں جب وہ آپ کو بڑی اہمیت دے رہا ہے. جی, اس موقع پہ آپ نے یہ بنیاد رکھ دی. پھر بچے جب درمیان میں آ گئے تو ویسے ہی ذرا مصروفیات کی نوعیت بدل گئی. صحیح. ایسے میں اگر میاں کا کسی جگہ کسی سے کوئی بات دیکھی یا کچھ ایسا, تو وہ ہے یا نہیں ہے. پہلی کام تو یہ کیا کہ خاتون نے, لڑکی نے, چونکہ اپنی سہیلیوں کو سے بھی یہ سنا ہوا ہے کہ لڑکوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز, اور ہم دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, تو لڑکیاں تھوڑا شک بھی بعض اوقات کر رہی ہوتی ہیں, تو فون چیک کر رہی ہوتی ہیں. فون چیک, اچھا ابھی کوئی سلسلہ بنا نہیں تو پہلے ہی اس کے بارے میں ایک چیکنگ کی نظر, پیرانویا سا,
تو اس کا پیچھا کرنا. مثلا میں ایک لڑکی سے پرسوں وہ میرے پاس آئیں کاؤنسلنگ کے لیے, تو وہ کہہ رہی تھیں کہ میں جب اپنے میاں کو فون کرتی ہوں تو ڈاکٹر صاحب میری کال نہیں اٹھاتے, اور جس سے مجھے شک ہے کہ وہ اس وقت کوئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتے. تو میں نے کہا اس کی کوئی گراؤنڈ, کہتے کہ کیونکہ یہ چھٹی کر کے تو اس وقت گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو درمیان میں وہ کال نہیں اٹھاتے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ, یا ڈرائیونگ پر ڈرائیونگ کے دوران وہ نہ اٹھاتے کہ میں نے تو گھر پہنچ ہی جانا ہے. تو کہتے نہیں وہ ایک دفعہ اٹھا کے بتا دیں. میں نے کہا اگر وہ اٹھا لیں گے نا وائس کال پر, تو آپ کہیں گے اب ویڈیو کال آن کریں, اور جب ویڈیو کال آپ وہ آن کریں گے فرض کریں, تو آپ ویڈیو آن کرنے پر پیچھے شیشے کے اس پار گاڑی کے پیچھے ایک خاتون اگر آپ کو نظر آ گئی تو آپ کہیں گے یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تو اس کے ساتھ ہی نکل کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہاں جی. تو ایک کے بعد دوسرا شک پھر بچے دیتا ہے. ہاں جی. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن جب ہم شک کرنے لگتے ہیں نا دوسرے بندے کو, ادھر دھیان چلا جاتا ہے کہ اچھا ایسا بھی تو میں کر سکتا ہوں. جب ایسے کسی شکی دماغ کے ساتھ سچ مچ میاں کی دلچسپی, اب وہ اس کی ضرورت بھی ہے, اپوزٹ جینڈر میں کشش بھی ہے, وہ کہیں اس کی کسی فیلو سے کسی دوست سے, آج کل تو یہ سوشل میڈیا پر آسانیاں ہیں رابطوں کی, تو ان سب کے ساتھ جب اس کا کسی سے کوئی انٹریکشن ہوتا ہے تو خاتون کا پہلے ہی نظریات تھوڑا شکی سا اگر ہو تو وہ جلدی سے اپنا موڈ آف کر لیتی ہے, اسے پش بیک دیتی ہے, اور اسے یعنی اتنا بار بار تجویز دیتی ہے کہ اگر تمہیں میرے اندر دلچسپی نہیں ہے تو تم شادی کر لو گے. پہلے تو وہ کہتی رہتی ہے کہ تم دوسری شادی کر لو گے, تم کسی اور کے ساتھ چکر میں ہو, تم افیئر میں ہو, یعنی بار بار یہ میسج براڈ کاسٹ کرتی ہیں. اور وہ صرف اپنے تک نہیں رکھتی ہیں, اکثر وہ گھر والوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر کتنا اریٹیٹ کرتے ہیں ہم اپنی اتنی پرسنل باتوں کو جب ہم فیملی میں لے آتے ہیں, اپنے کمرے سے باہر لے آتے ہیں, تو پھر تو مرد کہیں کا نہیں رہ گیا. اچھا, اب وہ ایک وقت میں جب وہ سارا دن کام کر کے گھر واپس پہنچا, پھر یہی سیریز شروع ہو گئی, ہر روز ایسا ہوتا رہا, تو بالآخر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہے. ہاں جی. اچھا, جب وہ شادی کی, اچھا اب کیا ہوا کہ اب اس نے شادی دوسری نہیں, وہ تو بیچارہ پہلی شادی نہیں نبھا پا رہا, دوسری شادی کہاں کرے گا, تو اس کو اب کہنا شروع کیا کہ تم نے تو دوسری شادی کرنی ہے تو تم کر لو دوسری شادی. اب یہاں سے تجویز شروع ہوگی. ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو خواتین ہیں نا وہ اپنی فرینڈس کی تعریفیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کریں. اچھا, اس میں کیا حکمت ہے؟ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا, مطلب وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا رہی ہوتی ہیں. دوسری فرینڈس کی کیا, کسی بھی خاتون کی زیادہ تعریفیں کریں گے تو ظاہر ہے اٹریکشن تو ہوگی ہسبینڈ کو. یہ تمام خواتین سن لیں جی کہ کسی فرینڈ کی کسی اور دوسری عورتوں کی بھی زیادہ, پھر ظاہر ہے وہ پھر بیچارہ دھیان دے گا, پھر اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہوگا. اور موازنے کی بھی ایک صورت پیدا ہو جائے گی. کمپیریزن کر رہی ہیں آپ, اور پھر وہ ظاہر ہے دھیان تو جائے گا, انسان ہے, اس پہ خطا کا پتلا ہے وہ تو. وہ جو پتلا ہے اس کے لیے میرا بھی ایک میسج ہے, پتلی کے لیے بھی. اچھا, وہ یہ میسج ہے کہ یعنی کہ وہ دوسری, کیونکہ اگر وہ لڑکیوں کے بارے میں نہیں بتائیں گی, خاتون بیوی نہیں بتا رہی, تو معاشرے میں تو موجود ہے نا, ٹی وی سکرین بھی ہے. مطلب ان کی اچھی اچھی ایسی اٹریکٹیو سی باتیں بتانی, کچھ ایسی باتیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی فرینڈس کی بتانی. ہاں جی. کسی کے ساتھ وہ ریلیشن میں ہے تو آپ وہ والی باتیں بھی اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہیں, تو وہ تو پھر اٹریکٹ ہوگا نا. اچھا فلاں سے ریلیشن میں ہے تو میرے میں کیا کمی ہے. اس میں خاص جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے اوپر کیوں نہیں کام کرتی, وہ خاتون اپنے آپ کو کرنا ہی چاہیے, اپنے آپ کو ایک پڑھی ہوئی کتاب کیوں بنانا چاہتی ہے. دیکھیں اس کو اپنے اندر اتنی دلکشی پر ایک کام کرنا چاہیے کہ وہ ہر روز ایک نیو ماڈل ہو, ہر روز اس کے اندر باتوں میں, اس کے انداز میں نئی دلکشی اور خوبصورتی ہو. وہ اپنے آپ کو ہیروئن کیوں نہیں سمجھتی, وہ دستبردار, وہ سائیڈ ماڈل کیوں بن گئی ہے. ایکچولی اگر 10 کپڑے وہ اپنی پسند سے خریدتی ہے نا, تو ایک سوٹ اپنے شوہر کی پسند کا بھی خریدے. تو مطلب ہم ان کی, اپنے ہسبینڈس کی جو پسندیدہ چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے, ہم اپنی ہی پسند ان پہ تھوپتے رہتے. ہم یہ تو جانے نا وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تمام چیزوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہماری بہنیں سن رہی ہوں گی جو یہ کہیں گی, وہ خواتین فوراً سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ تجاویز دے رہے ہیں ہم سب کچھ کرتی ہیں, باوجود اس کے جو ہمارا ہسبینڈ ہے یا تو وہ دوسری شادی کی خواہش رکھتا ہے, اور یا پھر وہ کسی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہے. اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا ہو رہا ہے, اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بہت بڑی تعداد ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ چیز ہے
کہ آپ تنقید کرنا بند کر دیں. میری تجویز پر آپ صرف 3 ہفتے کے لیے اپنے میاں پر تنقید کرنا بند کر دیں, شکایات بند کر دیں, اور صرف 3 ویکس کے لیے آپ ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں. وہ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا. انہیں دوست کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ دوست آپ کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی بناتے ہیں وہ لائکنگس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا 3 ہفتوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں, چاہے وہ کوئی ٹی وی چینل, موضوعات, کوئی شاعری, موسیقی, آپ ان کی پسند میں ڈھل جائیں 3 ہفتے کے لیے. اچھا, اور اس کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ خود اس کے لیے ہر روز کو روز محشر نہ بنائیں. کچھ معاملات کو اللہ پر بھی چھوڑیں, تو ہر روز اس کا حساب, یوم حساب نہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب آپ تنقید چھوڑیں گی تو آپ میں ایسی کیا کمی ہے کہ آپ کسی دوسری خاتون سے اپنے آپ کو کم درجے پر ہی سمجھ رہی ہیں؟ اپنے بارے میں اپنا تصور بہتر کریں. آپ دنیا کا بیسٹ ماڈل سمجھیں اپنے آپ کو. آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا جو دماغ ہے یہ اصلی اور نقلی میں یا چھوٹے یا بڑے میں فرق نہیں سمجھ پاتا. چنانچہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کرنا شروع کر دیں کہ آئی ایم دا بیسٹ, اور اپنے بیسٹ سیلف لو کی کمی آپ میں نہیں ہونی چاہیے. اپنے اوپر کام کریں, اپنی گفتگو, اپنا انداز اوڑھنا, بچھونا, بیٹھنا. دیکھیں, کوئی خاتون اپنے آپ کو خامخواہ ہی ریٹائر کر لیتی ہے جب اسے شک ہوتا ہے کہ اس کے میاں کہیں اور دلچسپی ہے, تو وہ فوراً ہی اپنی دیکھ بھال چھوڑ دیتی ہے.